پھکی دا کچھ لگتا پھکی کا مطلب کیا ہے؟ دیکھنا منہ تھانی کٹنی ہے تیری بہن چود دلے مجھے بے شک گالی دے تمیز نہیں آ رہی تمیز راضی آ رہی جو پکی دے دی کیا بے شرم انسان ہے. محمد کی کان میں پکی دی ہے میں نے, وہاں پہ چورن لگا ہوا تھا, وہاں پہ اسے اس کا پائل ہو گیا تھا بہن چود کو, وہاں پہ میں نے پکی دی. اب ٹھیک ہے محمد کی کان میں پکی دی تھی جب اسے پائل ہوا ہوا تھا. تو انسان بہن چود تمیز سے بات ہی نہیں راس آتی, کتی میں آگے بچے سارے دلے حسیب, حد ہوتی ہے یار. اتنے پیار سے بات کر رہا ہوں یار تو, لیکن بہن چود نو ہے گا کہ کوئی میرے محمد کی گان مارے یہاں پہ بیٹھ کے, حد ہوتی ہے یار. یار حسیب تم لوگ کو اچھا لگتا ہے کیا یار یہ اس طریقے کی حرکت تم لوگ جو کرتے ہو, یہ تم لوگوں کو اچھا لگتا ہے کیا؟ تم سے جب اتنے پیار محبت سے بات کیا جا رہا ہے, پھکی دے رہا ہوں پھکی دے رہا ہوں, گانڈ دے دے کبھی اپنی پھکی کے بدلے. وہ بھی اتنی ویسے بھی جا کے وہ بھی سوراخ جو ہے نا بڑا ہو گیا ہوگا دے دے کے. حد ہے یار تم لوگ کا بھی. مسئلہ یہ ہے کہ تمہارے پاس ڈسکشن کرنے کے لیے کوئی بات, کوئی آرگیومنٹ بچا نہیں ہے. جی ایڈم صاحب نہیں صحیح کہہ رہے ہیں. اب اسے پتا ہے کہ یار پھنس گیا وہ بیچارہ. بات پھکی میں نے پہلی دفعہ اگنور کیا ہے, دوسری دفعہ اگنور کیا ہے, پھر پھکی لے لا تو پھکی لینی ہے. پھکی مجھے بڑی دینی آتی ہے. آئی نو ہاؤ ٹو گیو پھکی میری جان. میں باپ ہوں تم لوگوں کا. تمیز سے بات ہی نہیں کرنی آتی یار. تمیز سے بات کر رہا ہوں تم سے, عزت دے رہا ہوں یار, تم بھی عزت دو. ہے کیا محمد میں؟ محمد کی پوری زندگی میں اٹھا لو, ہے کیا؟ امب بھی نہیں ہے. اس کو عزت دے کے بیٹھے ہوئے ہو. لوگوں کو سلیب بنا کے ذلیل کیا, ریپ کروایا, اور ایک سلیب نے کھانے میں زہر دے کے مار دیا. اور سلیب کا چیلنج کیا تھا؟ ایک جوئش سلیب کا چیلنج کیا تھا. چیلنج اس کا یہ تھا کہ اگر تو نبی ہے تو اسے نہیں مرے گا, یا تیرا اللہ تجھے پہلے بتا دے گا, اور اگر تو نبی نہیں ہے تو اسی کے اثر سے مرے گا. اس کا تو چیلنج ہی یہ تھا. محمد اس کے اثر سے مرا, تو بائی ڈیفالٹ ہی از ناٹ اے پروفٹ. محمد اپنے آپ کو جوئش پروفٹ ہوڈ میں سے اپنے آپ کو پروفٹ مانتا ہے. تو اگر جوئش پروفٹ ہوڈ میں سے پروفٹ مانتا ہے تو محمد تو اس کی بات کے اوپر پورا ہی نہیں اتر سکا. جو سے نفرت کیوں ہے مسلمانوں کو؟ یہ اس سیٹرڈے کو میں سٹریم یہی کر رہا ہوں. میں نے محمد کے ٹاپک کو سائڈ پہ کر دیا. اس سیٹرڈے کو میں فی الحال کر رہا ہوں اسرائیل کے اوپر اور پیلسٹائن کے اوپر. قرآن میں فلسطین, قرآن میں فلسطین آپ پورا دکھائیں گے اور بتائیں گے کہ مسلمانوں نے جب اسرائیل پہ اٹیک کیا اس کا نام فلسطین کیوں رکھا. فلسطینی اوریجنلی تھے کون؟ کیونکہ ہمارے پاس سیکولر دھورو ٹٹی جیسے بغیرت لوگ ہیں جو بتا رہے ہیں کہ فلسطینی اصل میں عرب تھے. فلسطینی عرب کہاں سے ہو گئے؟ فلسطینیوں کا عرب سے کوئی دور دور سے واسطہ نہیں. وہ تو کہتے سے آ رہے ہیں. گورو نہیں لالا جی, درو ٹٹی, ہاں وہی. اور یہ سیکولر قومیں یہاں پہ, ارے بھائی اس سیٹرڈے کو آؤ, تم لوگوں کو پتا لگے فلسطین ہے کیا, فلسطین تھے کون. یہ تو مسلمان نام چینج کیا تھا. آؤ تم لوگوں کو دکھاتے ہیں, گیم دکھاتے ہیں. کیا گیم ہے اس کے پیچھے؟ بہت بڑی گیم ہے, بہت بڑی گیم ہے فلسطین اور اسرائیل کے پیچھے. کرنٹ ایونٹس تو سارے دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں. کرنٹ ایونٹس کے بارے میں کیا بولوں گا, سب کو پتا ہے. فلسطینوں کے حماس جو کہ ان کی گورنمنٹ ہے, جو کہ ٹیکس لیتی ہے ان سے, جو کہ ان کو سارا کچھ پرووائڈ کرتی ہے, اس نے اٹیک کیا. ساحل صاحب آپ کو پتا ہے کہ اسرائیل کے پاس دنیا کا سب سے اچھا اینٹی میزائل امبریلا ہے. ہاں رائٹ, اینٹی میزائل امبریلا جسے کہا جاتا ہے, آئرن امبریلا یا وٹ ایور جو بھی کہہ لیں, کہ زمین سے مارک کرتے ہیں میزائل بھی, اور ہوا میں بھی ان کے ڈرون کھڑے ہیں. اٹس ون آف دی موسٹ organized and the best of the world's type of anti-missile umbrella. You know that, right? Right. Iron Dome. Iron Dome. اسرائیل نے پچھلے حماس نے پچھلے 25-30 سالوں میں کئی دفعہ اٹیک کیا ہے. آئی تھنک مجھے بھول رہا ہے اس وقت 80s میں یا 90s میں اس نے ایک دن کے اندر 24 آورس کے اندر اس نے 800 میزائل داغے تھے. اس میں صرف 1-2 نکلے تھے. 96% جو ہے نا کیپچر ہو گئے تھے. سہیل صاحب اس دفعہ انہوں نے کیا کیا,
امیجن کرو سر دنیا کی سب سے اچھی اسپائی آرگنائزیشن جوس کی ہے, کیا نام ہے اس کا یار, وہ جوس کی اسپائی آرگنائزیشن موساد, سب سے اچھی کہا جاتا ہے دنیا میں, رائٹ, بڑی زبردست بھائی. لیکن حماس نے واقعی میں بڑا کام کیا کہ میزائل 5000 میزائل انسٹال بھی کیے, امپورٹ بھی کیے. امپورٹ کہاں سے کر رہے ہو؟ ایران سے, ایران دے رہا ہے اور قطر دے رہا ہے ان کو میزائل. ایران اور قطر سے میزائل لیے اللہ اکبر کے نعرے سے. سر انہوں نے ویری شارٹ ٹائم میں نا 5000 میزائل داغے بغیر بتائے, 5000. اب وہ جو امبریلا ہے اس کی ایک لمٹ ہے, نمبر آف سائلوز کے اوپر سے میزائل چل رہے. اب وہ جو اتنے زیادہ آئیں گے اور پھر ایک پھٹا تو پیچھے دوسرا بھی آ رہا ہے, تیسرا بھی آ رہا ہے, چوتھا بھی آ رہا ہے, تو دے کیم ڈاؤن, وہ امبریلا پھٹی. وہ اسی لیے میسو طریقے سے کیا, امبریلا پھٹی اور اسرائیلیوں کے بچے, عورتیں, نارمل گھر ان کے اوپر جا کے گرے, نارمل بلڈنگوں کے اوپر جا کے گرے. لائک دس از دا ریئلٹی. اب رو رہے ہیں, ہائے ہمارے بچے, ہائے یہ تو ہائے وہ. اب رونا نکل رہا ہے ان کا, اب رونا نکل رہا ہے. اور جب قطری اور ایرانی ان کو پیسے دے رہے ہیں اور سارا کچھ کر رہے ہیں, تب اللہ اکبر فلسطین فتح ہوگا. اب کیا ہے, اب کیوں رو رہے ہو؟ اینی ہاؤ, فلسطین کی اوریجنیشن کیا ہے اور اسرائیل کیا ہے, کل سیٹرڈے کو آپ سب کو ڈیٹیل میں بتائیں گے, پوری ہسٹری لے کے جائیں گے. 5000 سال سے شروع کریں گے اس کو, 5000 سال پیچھے سے شروع کریں گے اس کی ہسٹری کو, اور آپ کو دکھائیں گے اسلام, قرآن اس چیز کی گواہی دیتا ہے جو میں آپ کو کل بتاؤں گا پوری ہسٹری کے مطابق. جی ساحل صاحب. بالکل بالکل. تو سارے لوگوں سے یہی کہنا ہے, جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں, کہ کل کے سٹریم میں آپ لوگ ضرور سارے لوگ حاضر رہنا, کیونکہ آپ سبھی لوگ کئی بار ہم سے کہتے ہیں یار کیا ہے اس پہ سٹریم کرو, اس پہ سٹریم کرو. تو ڈیٹیل میں ہم دیکھیں گے کہ اصل ماجرا کیا ہے, یہ فلسطین یہ سب ورڈ آیا کہاں سے, کتنا اس کا اسلام سے تعلق ہے اور کتنا ہسٹری سے تعلق ہے. یہ ساری چیزیں کل ہمارے حجت المرتدین آپ کے سامنے رکھیں گے. مومنوں سے بھی گزارش ہے کہ وہ اچھے سے ریسرچ اس بارے میں کر کے آئے, تاکہ آپ کے پاس کاؤنٹر آرگیومنٹ سٹرونگ ہو. ٹھیک ہے, گالی گلوچ اور یہ اس طریقے سے مذاق یہ سب کرنے کے بجائے سٹرونگ آرگیومنٹس آپ لے کے آئیے گا, تاکہ کل آپ جو ہے وہ ایڈم صاحب کو غلط ثابت کر سکے. چلیے آگے بڑھتے ہیں ہم نیکسٹ کالر کی طرف. یہ کون ہے؟ علی اکبر. علی اکبر صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب, مومن ہیں آپ؟ بے شک. بے شک ہے. نمازیں پڑھتے ہیں سر؟ جی بالکل. آیت الکرسی سنا دے. فلسطین زندہ باد. یہ آیت الکرسی ہے. یہ مارکیٹ میں نئی آیت الکرسی لانچ ہوئی ہے بھائی. یار کیا جوک چلتے ہیں یار یہاں پہ, سیریسلی ہے. اچھا, صرف فلسطین زندہ باد بولنے سے کیا فلسطین بچ جائے گا؟ غازہ بچ جائے گا؟ فلسطین زندہ باد یہاں پہ بولنے سے کچھ ہوگا کیا؟ اللہ تو اوپر آسمان سے کچھ کر نہیں رہے, وہ تو اپنا مست الگ ہی اوپر کیا پتا کیا کر رہے ہیں, کیا مزے مار رہے ہیں. اللہ ہوگا تو کچھ کرے گا نا ساحل. ہاں صحیح بات. نہیں تو یہ مومنوں کو سوچنا چاہیے نا. یہاں اسٹریم میں آ کے فلسطین زندہ باد بولنے سے بڑھیا چلے جاؤ فلسطین کرو زندہ باد وہاں پہ. ابھی وہ اسرائیلی جتنے بھی لوگ وہاں پہ رہتے ہیں غازہ اسٹرپ کے اندر, ان کو قتل کر رہے ہیں اس وقت. لائک انہوں نے یسٹرڈے اناؤنس کر دیا تھا کہ ہم تمام اپنے جو وہ ہیں نا جو کیپچر کرتے ہیں لوگ, کیا کہتے ہیں ان کو, کیپٹیوز, ہاں, ان کو ہم قتل کرنے لگے.
اسرائیل نے کہا کر دو بھائی, کرو, تمہیں نہیں بخشیں گے. اب ختم ہے سر, غازہ اسٹرپ ختم کر دے گا وہ اسرائیل. اب اسرائیل کو ہاسٹیجز کو انہوں نے کہا ہم تمہارے ہاسٹیج مار دیں گے, اسرائیلی عورتیں اور بچے مار دیں گے. انہوں نے کہا پہلے تم نے کس طریقے سے ذلیل کر کے مارا ہے, تم 4 ہاسٹیج ہمیں دے دو گے, پھر تم اپنے 8-10 رکھ لو گے, اس کے علاوہ تم آج ہم تمہیں بخش دیے, تم سال 2 سال بعد پھر میزائل لے کے ہم پہ اٹیک کر دو گے, تو تم نے اگر اگلے سال ہمارے پھر کوئی 50 بندے مارنے ہیں, 100 بندے مارنے ہیں, 400 بندے مارنے ہیں, تو آج مار لو, تمہیں یہاں سے ختم کر کے چھوڑیں گے. اسرائیل اب ختم کر دے گا اس کو, اٹس گیم اوور ہوگی یہ غازہ کی. اسرائیل کو پرواہ نہیں لگی ہے, اٹس دا گیم اوور. ساحل صاحب یہ غازہ اسٹرپ ختم ہو گیا. تو یہ یہاں کے جو اچھل رہے, ایک ویڈیو دیکھا میں نے, اور یار قسم سے بولتا اتنی میری جان جلی. وہ انڈیا ٹی وی پہ یہ پرسنل لا, مسلم پرسنل لا کے جتنے چمچ لوگ ہیں, ان سے انٹرویو لیا, ان سے پوچھا, ارے بھائی ان کے جو جواب تھے, اتنا حرامی پن ان کی باتوں میں, اتنی میری جان جلی. یار چلے جاؤ نا ادھر, تم دیش کے خلاف جو بولتے ہو چلے جاؤ نا ادھر, چلے جاؤ غازہ میں, جاؤ جا کے کیا کہتے ہیں اس کو, مجاہد بنو. کوئی نہیں جائے گا, صرف کتوں کی طرح بھونکنا ہے ان لوگوں نے, ان میں ہمت کہاں سے چلی جائے. اگر ان لوگوں میں ہمت ہوتی تو ایک چھوٹا سا اسرائیل, سر دیکھیں اگر ہسٹری کو دیکھیں تو یہ ورلڈ وار 1 میں برٹش نے اپنی اجارہ داری کرنے کے لیے ان کو گیم ڈالی تھی, آپ کو پتا ہے اس بات کا, ٹھیک ہے, اگر نہیں کسی کو پتا تو بڑی حیرانگی ہے, مجھے کہ نہیں پتا. برٹش نے عربوں کو کہا تھا تم میرا ساتھ دو ورلڈ وار 1 میں, ٹھیک ہے, تو میں یہ جو اسرائیل ہے نا یہ تمہیں دے دوں گا, تمہاری سپورٹ کروں گا. وہاں سے برٹش نے جوز کو کہا تم ہمارا ساتھ دو, تمہارا جو ہولی لینڈ اسرائیل ہے وہ میں تمہیں دے دوں گا, جروسلم تمہیں دے دوں گا. یعنی کہ دونوں کے ساتھ گیم ڈالی برٹش نے. دونوں کتے کی طرح برٹش کے ساتھ مل کے ورلڈ وار 1 لڑے, ٹھیک ہے, اس کے بعد دونوں میں لڑائی کروا دی, خود سائڈ پہ ہو گیا. اب ورلڈ وار 2 میں ہٹلر کے ساتھ جڑ گیا ایرانی. ایران کبھی بھی, ایران کا جو امام اعظم تھا اس نے اس کو کہا کہ بھائی جوز کو ختم کر, میں تیرے ساتھ ہوں, میں تجھے سپورٹ کروں گا. اس نے جوز کا ہولوکاسٹ کرنا شروع کر دیا, ادھر سے جوز کا ہولوکاسٹ کرنا شروع ہوا, جوز کو ختم کرنا شروع کیا. ادھر سے اس نے کہا السلام علیکم, تھینک یو سو ویری مچ, مار اب تو جا کے, جتنی دیر تک تو جوز کو مار رہا تھا ٹھیک ہے, اب تو چلا گیا رشیا تک, رشیا اٹیک کرنے پہنچ گیا ہے, میں نے رشیا کے ساتھ تھوڑی لڑائی لینی ہے, چل آپ خود ہی مار. وہ پھر پیچھے ہٹ گئے, وہ ہٹلر بھی مر گیا بیچارہ سالا. اس کے بعد ایکارڈز بننا شروع ہوئے ہسٹری کے اندر, ایکارڈز بننا شروع ہوئے کہ یار یہ لینڈ ان کا, یہ لینڈ ان کا, یہ لینڈ اسرائیل کا, یہ لینڈ فلسطین کا, یہ حصہ اسرائیل اور فلسطین دونوں مل کے رہیں گے, اس کے اوپر یار اس طرح سے ٹکڑے بننا شروع. دس از اے ہسٹری مین, گو اسٹڈی. تو یہ سر گیم ہے ساحل صاحب, یہ گیم ہے ساری. اچھا اس میں وہ مولوی بولتا ہے, مولوی کہتا ہے کہ بھائی جتنے لوگ ہیں, مرد, خواتین, بوڑھے, جوان, بچے, سب لوگ مل کے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے, اللہ سے دعا مانگو, فلسطین کی, غازہ کی کیا کہتے ہیں اس کو, وجے ہو, دعا مانگو اللہ سے. ان کو ارے کہو بھائی دعا مانگنے سے کچھ ہوتا ہے اللہ سے؟ ارے ساحل ان کو کہو تم سارے کے سارے مسلمان 1.8 بلین مل کے ایک ہی ٹائم میں, رات دن جو بھی ٹائم بنتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے, سب لوگ ایک ٹائم میں 1.8 بلین لوگ زمین پہ سجدہ کر کے دعا مانگے, اللہ نے پھر بھی تمہارا کچھ نہیں پوچھ سکنا, کچھ نہیں کر سکنا, اسرائیل بن کے رہے گا. لو میں کہتا ہوں تمام مسلمانوں کو, 1.8 بلین مسلمانوں کو, جاؤ چاہے تم شیعہ ہو, چاہے تم سنی ہو, احمدی ہو, بریلوی ہو, راشد خلیفہ کے فالوور ہو یا کچھ بھی ہو, ڈز ناٹ میٹر, دنیا کا ایک گلوبل ٹائم سیٹ کر لو, یونیورسل ٹائم زون کو چن لو, ٹھیک ہے, اور کسی یونیورسل ٹائم زون کے اوپر تمام کے تمام مسلمان تمام دنیا کے ایک ہی ٹائم میں سجدہ کرو اللہ کے سامنے,
اور دعا کرو کہ غازہ فجیب آ جائے اسرائیل کے اوپر. دیکھتے ہیں تمہارا اللہ پورا کرتا ہے کہ نہیں کرتا. جاؤ چیلنج ہے 1.8 بلین مسلمانوں کو, تم تب بھی نہیں کر سکتا. تم لوگوں نے کیا کرنا ہے, تمہارے اللہ نے کیا کرنا ہے. امب بالکل. چلے جی آج کی سٹریم پہ واپس آتے ہیں. ایسے اسرائیل کافی کھیل لیا ہم نے. ایک ایکس مسلم کا ٹٹا جڑے ہیں. انمیوٹ کرے بھائی ٹٹا جی. ایکس مسلم کا ٹٹا بھائی آواز نہیں آ رہی, انمیوٹ کرے. زاہل صاحب ان کو آپ نام چینج کر کے نا. یہ اتنا سناٹا کیوں ہے بھائی؟ کتا رکھ لیا کریں آپ, زیادہ اچھا رہے گا. ایڈم بھائی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ سر مجھے آپ کی آ رہی ہے. ہاں بٹ اور کسی کی نہیں آ رہی نا. نہیں ایکس مسلموں کے کتے کی تو نہیں آ رہی. کسی اور کو لے لیں, میرے خیال میں یہ نہیں بولنا چاہتے. ہاں اچھا یہ حسیب بھائی تو ٹیپ لگا کے سو جا گھر پہ, ابھی تیرا کام نہیں ہو گیا. یہ پرائیویٹ چیٹ میں اگر معافی مانگتے تو اسے لے لینا. کیا کرے, اب تمیز سے بات کرے گا. نہیں وہ تو بول پھکی رہا نے ہے اپنے ڈر گیا باتوں ہے, کے, ساحل ڈر گیا یہ لکھ رہا ہے کوئی نا. بات نہیں کوئی بات نہیں, بولنے دو اسے. اگر وہ معافی مانگتا ہے کہ یہ پھکیاں شکیاں اگر اپنے پاس رکھے گا تو اس سے بات کر لیتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. ساحل صاحب کا میرے خیال میں انٹرنیٹ خراب ہوا ہے. یہ دوسرے بھائی کون ہے, کنگ فشر بھائی. کنگ فشر بھائی مسلمان ہیں آپ؟ میرا ساحل بھائی کا انٹرنیٹ خراب ہوا ہے, ان کی آواز نہیں آ رہی. Hello, جی Alam ہیلو bhai, سر. are you listening me? یس سر, آئی ایم لسننگ یو. سر آپ مسلمان ہیں؟ تھے تھے. مسلمان آیت تھے. الکرسی سنائیے سر. آیت الکرسی ضروری ہے کیا؟ جی سر پتہ نہیں چلے اور گا. اینی تھنگ اور اینی تھنگ. آیات سنا دیں, درود ابراہیمی سنا دیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. I am ex-Muslim, okay? آگے تو I am from ادھر ختم تو نہیں ہوا سر. ختم نہیں ہوا. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. چلے جی Okay. سر, کیا کہنا چاہتے ہیں سر؟ I am from Bangladesh and I want to know about Asma binte Abu Bakr, that کیا she ہوا اس میں؟ married Mutamika. Is correct or wrong? جی it is correct according to Shia scriptures, it is correct. لیکن سنی اسکرپچر میں یہ آتا ہے کہ ام سلمہ نے کئی متا کیے, ایک بھی نہیں کی, ملٹیپل متا کیے. ان کا جو بیٹا تھا اس کو سن آف متا کہا تھا ابن عباس نے. Ibn Abbas. ابن عباس نے کہا تھا اس کے بیٹے کو او سن آف متا. ٹھیک ہے تو But I did not find any reference or internet or everywhere. I just I find but there is no reference. who said there is no reference? I want to see that reference. سر دیکھیں, یہ آپ کو میں پرائیویٹ چیٹ میں شیعوں کے ریفرنس دیتا ہوں آپ کو, کیونکہ وہاں پہ زیادہ اچھے طریقے سے لکھا ہوا ہے. اور دوسرا